السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں استجمار کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور استجمار کہتے ہیں آدمی ڈھیلے کے ذریعے سے صفائی حاصل کرے قضائے حاجت کے بعد، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں کی گفتگو آ کر کے رکی تھی کہ قضائے حاجت میں چاہے استنجا کر رہا ہو آدمی، استنجا سے مراد یعنی پیشاب کر رہا ہو یا اپنی حاجت پوری کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف استقبال یعنی قبلے کی طرف چہرہ اور قبلے کی طرف پیٹھ کر کے اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ چہرہ کرنا چاہیے اور نہ پیٹھ کرنی چاہیے۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کی جانب وضاحت آپ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھیلے کا استعمال استنجا کے لیے اسی وقت کیا جائے گا جب پانی موجود نہ ہو تب۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پانی اگر نہیں ہے تو ڈھیلا اس کا بدل ہے۔ ایسا نہیں ہے، پانی کی موجودگی میں بھی اگر کوئی آدمی اس سے استنجا کرتا ہے، پتھر سے یا ڈھیلے سے، مٹی سے، تو اس کا استنجا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی پانی استعمال کرے، یعنی پہلے ڈھیلا استعمال کرے، اس کے بعد پانی استعمال کرے۔ کل ہم نے ترتیب آپ کے سامنے بتلا دی تھی، کہا سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ڈھیلا استعمال کرے، اس کے بعد پانی استعمال کرے۔ اور اسی کو پلٹ دیجئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے پانی استعمال کرے اس کے بعد ڈھیلا استعمال کرے، اور پھر کہا پھر پانی استعمال کرے تیسرے نمبر پہ، اور چوتھے نمبر پہ یعنی چوتھا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف ڈھیلے کا استعمال کرے، تو اس سے استنجا ہو جائے گا۔ اس کے لیے پانی کا مفقود ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہیں سفر میں ہے یا اپنے گھر میں ہی ہے، اب اگر اس نے استنجا کیا اور ٹیشو پیپر سے اس نے صاف کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا 100% اس کی صفائی ہو جائے گی، اور وہ اس آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی استعمال کرے، لیکن اگر پانی استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ وَيَحْرُمُ بِرَوْثٍ وَعَدْمٍ وَطَعَامٍ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ، یعنی گوبر کے ذریعے سے، ہڈی کے ذریعے سے اور کھانے کے ذریعے سے استنجا کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ کھانا کسی جانور ہی کا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کھانا کسی جانور کا کیوں نہ ہو۔ روث کہتے ہیں گوبر وغیرہ کو، جانور کے جو فضلات ہوتے ہیں اس کو روث کہتے ہیں، اور اسی کو رجیع بھی کہتے ہیں، رجیع۔ اور رجیع کو رجیع کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ اس لیے کہ پہلے وہ کھانا تھا، اب جو ہے وہ پلٹ کر کے گوبر بن گیا، اس وجہ سے اس کو رجیع کہتے ہیں۔ تو استجمار کرنے میں یعنی جب آدمی صفائی کرے گا، استنجا کرے گا، تو ایسی صورت میں گوبر سے استنجا کرنا حرام ہے، استنجا نہیں کر سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے وَنَهَانَا أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ
او عظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رجیع مانے گوبر سے اور اسی طرح سے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ حرام کرنے کی علت کیا ہے، کیوں گوبر سے منع کیا استنجا کرنے کو؟ تو علماء نے 3 علتیں بیان کی ہیں، ان تینوں علت کو ذرا غور سے سمجھیے۔ کہا گوبر یا تو معقول اللحم جانور کا ہوگا یا غیر معقول اللحم جانور کا ہوگا۔ اگر غیر معقول اللحم جانور کا ہے، معقول اللحم کہتے ہیں وہ جانور جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، تو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ جانور جو معقول اللحم ہے، جس کا گوشت انسان کھاتے ہیں، اس کا پیشاب اور اس کا گوبر، اس کا لید، یہ پاک ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق۔ لہذا اگر کوئی آدمی گوبر بیچتا ہے تو بیچنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کے گھر میں گائے ہے اور گائے کے گوبر کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور کسان وغیرہ آتے ہیں تاکہ اس کو لے جا کر کے اپنے کھیت میں ڈالیں، تو اس کو وہ بیچتا ہے، بیچ سکتا ہے، نجاست وہ نہیں ہے کیونکہ وہ پاک چیز ہے۔ اگر اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو بیچ۔ اسی طرح سے جلاون کے کام میں وہ اپلا لایا جاتا ہے جس کو گوئٹھا کہتے ہیں، ہے نا، آج کل وہ آن لائن بھی بک رہا ہے خوب، تو اگر کوئی آدمی اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اگر گوبر ہے، خوب غور سے اس کو سمجھیے مسئلے کو، تو اس کو 2 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یا تو وہ معقول اللحم جانور کا ہوگا، اس جانور کا جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، یا اس جانور کا جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر اس جانور کا ہے جس کا گوشت ہمارے لیے کھانا حرام ہے تو وہ نجیس ہے، ناپاک ہے، اور ناپاک چیز سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی کو کہا کہ آپ پتھر لے کر کے آؤ، تو اوتیا بحجرین وروثۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پتھر اور گوبر کا ایک ٹکڑا دیا گیا۔ فاخذ الحجرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھروں کو لے لیا، وترک الروث، اور گوبر کو پھینک دیا اور کہا انہا رجس، یہ ناپاک ہے، انہا نجیست، یہ ناپاک ہے۔ اب اس کو علماء نے محمول کیا کہ یہ غیر معقول اللحم جانور کا وہ جو ہے وہ گوبر تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کر دیا اور کہا کہ یہ ناپاک ہے۔ چلیے اگر معقول اللحم جانور کا ہو تو اس کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ تو کہا اس کی حکمت الگ ہے۔ کیا اس کی حکمت ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ ہمارے جنوں کے، یعنی جو جن ہیں ہمارے بھائی، ان کے جانوروں کی غذا ہے، یہ گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن، رواہ مسلم فی الصحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے، جناتوں کی غذا ہے۔ اس حدیث کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ گوبر اور ہڈی یہ جنوں کی غذا ہے، جن اس کو کھاتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل ایک دوسری روایت میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کھائیں، یہ سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیا گیا ہے، یعنی بسم اللہ کہہ کے اس جانور کو ذبح کیا گیا ہے۔ کہا یقع فی ایدیکم، اگر وہ ہڈی تمہارے ہاتھ میں آئے، او صار ما یکون لحما، تو اس کے اوپر گوشت چڑھ جائے گا اور تم اس کو کھا سکتے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ جانور جس کو بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا ہو، اگر اس ہڈی کو تم نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اگر ہاتھ میں لیا جیسے، تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی گوشت چڑھا دے گا اور اس کو تم کھا سکتے ہو۔ اور کہا وَكُلَّ بَعْرَةٍ عَلَى كُلِّ دَوَابِكُمْ، اور جو گوبر ہے ہمارے جانوروں کا، وہ تمہارے جانوروں کی غذا ہے، تمہارے جانوروں کی غذا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ گوبر سے استنجا کرنے سے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ جنوں کے، جانوروں کی غذا ہے۔ اگر اس سے کوئی آدمی استنجا کرتا ہے تو اس کو ناپاک کر دیتا ہے،
اس کو بیکار کر دیتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت اس سے پہلے گزری، جس میں کہا لا تستنجو بالروث ولا بالعظام، دوسری حدیث میں اس کی تشریح کر دی گئی کہ وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو اور اس کی ہڈی اگر جنات لیں تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گوشت چڑھا دیتا ہے اور اس کو کھاتے ہیں، اور ہمارے جانوروں کا جو لید ہے، اس کا جو گوبر ہے، وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ یہ دوسری علت ہوئی۔ اور تیسری علت ہے، کہا کہ اس کے ذریعے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی، گوبر کے ذریعے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا دارقطنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا راوی کہتے ہیں کہ نہا عن الاستنجاء بالروث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، والعظم اور ہڈی سے، اور کہا انہما لا یطہران، کہ اس کے ذریعے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو دارقطنی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو کہا یہ تین علتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بچنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اب اگر کوئی پوچھے کہ ہڈی سے کیوں استنجا کرنے سے بچا جائے، اس میں علت کیا ہے، کیوں ہم ہڈی سے استنجا نہ کریں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ تو علماء نے کہا کہ اس میں دو علتیں ہیں۔ کیا علت ہے؟ تو کہا کہ یا تو ہڈی معقول اللحم جانور کی ہوگی یا غیر معقول اللحم جانور کی ہوگی، یا تو ہڈی بسم اللہ کر کے ذبح کیا گئے جانور کی ہوگی یا مرے ہوئے کسی جانور کی ہوگی۔ اگر مرے ہوئے جانور کی ہڈی ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز سے، نجس چیز سے آدمی پاکی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کا ہے تو ابھی آپ کو بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے، تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے۔ یہ پہلی علت ہوئی۔ اور دوسری علت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ دارقطنی کی روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الاستنجاء بالروث والعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حکمت علماء نے، شیخ ابن عثیمین نے بیان کی ہے، کہا کہ ہڈی چکنی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ٹائلز وغیرہ جس کے اندر چکناہٹ ہے، اس سے استنجا آدمی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے صفائی نہیں ہوگی، اس سے صفائی حاصل نہیں ہوگی۔ اور استجمار کا مقصود یہ ہے، پتھر استعمال کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جگہ جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے، اور ہڈی سے وہ چیز ہوتی نہیں ہے، ہڈی سے نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد کہا وَطَعَامٍ، کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں کر سکتے، وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ، اگرچہ وہ جانور کا کھانا ہو، انسانوں کا چھوڑ دیجئے، بریڈ ہے، روٹی ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے اس سے، اور جانوروں کا اگر کھانا ہو تب بھی اس سے نہیں کر سکتے۔ کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ کا دلیل واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے کرنے سے منع کیا، کیونکہ یہ جناتوں کے جانوروں کی غذا ہے، تاکہ تم اس کو خراب مت کرو۔ تو جو انسانوں کے جانوروں کی غذا ہے اس کو تم کیسے خراب کر سکتے ہو؟ اور جو خود انسان کی غذا ہے اس کو تم کیسے ناپاک کر سکتے ہو؟ روٹی سے اور اس طرح کی چیز سے استنجا کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کبھی انسان کی طبیعت بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن چلیے، ہے نا، حکم کے جاننے کے طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے بتا دی گئی۔ اسی طرح سے جانور کے کھانے کی جو چیز ہے، مثال کے طور پہ وہ تیل کا نکلا ہوا کھلی وغیرہ ہوتا ہے، ہاں، اس سے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جانور اس کو کھاتے ہیں اور یہ ان کی غذا ہے۔ تو جانوروں کے، اور بعض علماء نے لکھا کہ پتے وغیرہ سے بھی نہیں کر سکتے، ہے نا، پتا، درخت کا پتا جو ہے، کیونکہ اس کو جانور کھاتے ہیں، اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ کہیں ایسے سہولت حاصل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ٹیشو کے طور پر اگر اس کو استعمال کرتا ہے انسان تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اگر اختلافات سے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پتھر ہر جگہ میسر ہوتا ہے، اس کا استعمال کرے، نہ ہو تو رومال ہے، ٹیشو ہے، ان چیزوں کا استعمال وہ کر سکتا ہے۔ امید کہ یہ مسائل آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ
کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ کہ فَإِن فَعَلَ، اگر مان لو کہ کسی انسان نے گوبر سے یا ہڈی سے یا کسی کھانے کی چیز سے استنجا کر لیا، تو کیا استنجا کرنا اس کے پاکی کا سبب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہے. اگر وہ ایسا کر لیا، یعنی کوئی انسان ایسا ہے جس نے استنجا کیا اور استنجا کرنے کے بعد اس نے گوبر سے صاف کیا یا ہڈی سے صاف کیا یا انسانوں کے کھانے سے یا جانوروں کے کھانے سے اس نے استنجا کیا، تو کیا اس کا وہ پاک ہو جائے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پاک نہیں ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا. اور کہیے گا کہ کل ہی آپ نے پڑھایا ہے کہ اصل یہ ہے کہ نجاست کو دور کیا جائے، یہ مراد ہے. اب یہاں یہ کر رہے ہیں تو کیوں؟ تو دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ جب آدمی، غور سے اس علت کو سمجھیے گا، اسی کو فقاہت کہتے ہیں، کہ جب آدمی ڈھیلا استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ جگہ پورے طور پہ صاف نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر نجاست کا کچھ نہ کچھ اثر باقی ہوتا ہے. اور نجاست کا اثر باقی ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو یہ چھوٹ دی ہے، شریعت کے جانب سے رخصت ہے. تو یہ رخصت کا حصول کب ہوگا؟ تو اس وقت ہوگا جب آپ شریعت کی بات کو مانیے گا. آپ اپنی منمانی کیجئے گا تو شریعت اپنی یہ رخصت واپس لے لے گی، کینسل کر دے گی. اور ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ جو آدمی ہڈی سے استنجا کرنے والا ہے، یا جو آدمی گوبر سے استنجا کرنے والا ہے، یا اسی طریقے سے جو آدمی انسانوں کے کھانے پینے کی چیزوں سے استنجا کرنے والا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جگہ کو، یعنی وہ پانی کا استعمال کرے. بغیر پانی کے استعمال کیے ہوئے وہ پاک نہیں ہوگا، بغیر پانی کے استعمال کیے ہوئے وہ پاک نہیں ہوگا. کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ محل ڈھیلے سے صاف نہیں ہوتا ہے، اور یہ رخصت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ڈھیلا یوز کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کچھ یوز کرتا ہے تو شریعت اپنی رخصت اس سے واپس لے لیتی ہے. اس کی ایک اور مثال سمجھیے. کہا ایک آدمی سفر طاعت کر رہا ہے، اطاعت و فرما برداری کی سفر کر رہا ہے، تو ظاہر اس میں وہ قصر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رخصت اس کو حاصل ہوگی. لیکن ایک آدمی ڈکیتی کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، چوری کرنے کے لیے، تو کیا وہ نماز قصر کرے گا؟ علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اس کو قصر کی سہولت حاصل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ حرام سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قصر اپنی رخصت نہیں نازل کرتا ہے، اس کو رخصت نہیں ملے گی. اگر وہ چور نماز پڑھ رہا ہے تو مکمل اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر قصر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ سفر معصیت ہے. کہ اسی طرح سے ایک آدمی سفر کر رہا، اطاعت کی سفر ہے نا، تو اس کو رمضان کے روزے وہ قضا کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے رمضان کے روزے، بعد میں رکھے گا. لیکن اگر نافرمانی کی سفر کر رہا ہے ہاں، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی جو رخصت ہے سفر میں، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو رخصت نہیں دیتا ہے. یہ رخصت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ فرما بردار بندوں کے لیے. تو اب کوئی آدمی کھجور کے کسی ٹکڑے سے مثلا اگر استنجا کر لے، ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ آپ کو پانی کا استعمال کرنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی گوبر کا استعمال کر لے، اسی طرح سے کوئی آدمی کسی ہڈی کا استعمال کر لے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کو پھر سے کیا کرنا پڑے گا؟ استنجا کرنا پڑے گا، اور پانی کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا، پانی کا استعمال کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی استنجا کر رہا ہے، اس مسئلے کو بھی غور سے سمجھیے. استنجا، اور جب بھی ہم استنجا بولے تو دونوں طرح کا استنجا اس سے مراد لیجئے گا، جس کو بڑی حاجت کہتے ہیں اور جس کو چھوٹی حاجت کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا اقبال بلند کرے. ہم بہت کھل کر کے نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن اشارے سے آپ لوگ بات سمجھیے گا. تو دیکھیے، اگر انسان اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ پیشاب کر رہا ہے، تو پیشاب کی جگہ سے
اگر پیشاب نکل کر کہیں اور لگ جائے، ہاتھ میں لگ جائے مثلا، تو کیا ہاتھ میں پتھر چھو دیں گے تو اس سے یہ پاک ہو جائے گی؟ ہاتھ پاک ہو جائے گا؟ یا کسی اور کپڑے پہ لگ جائے، پاؤں میں لگ جائے مثلا، تو کیا وہ ڈھیلے کو لے جا کے پاؤں میں اگر لگا دے کوئی آدمی تو کیا اس سے ہو جائے گا؟ یا اسی طرح سے وہ اپنی حاجت پوری کر رہا ہے اور وہ اصل جگہ چھوڑ کر کے ادھر ادھر لگ جائے نجاست اور غلاظت، تو کیا وہاں بھی اگر وہ پتھر سے پوچھ لے گا، صاف کر دے گا تو ہو جائے گا؟ کہا نہیں، اس کا جو محل ہے، وہ جو جگہ ہے اصل، وہیں اگر ہے وہاں سے آپ پتھر سے صاف کر رہے ہیں تو صاف ہوگا۔ اگر وہ جگہ چھوڑ کر کے وہ نجاست تجاوز کر گیا تو ایسی صورت میں اس جگہ کو دھونا پڑے گا، اس کی صفائی کرنی پڑے گی، اس کو دھونا پڑے گا۔ یہ بات سمجھیے، ہے نا؟ اگر کوئی آدمی پتھر کی جگہ پر ہڈی کا یا گوبر کا استعمال کرے، اس کو پانی استعمال کرنا پڑے گا اس کے بعد، اور گناہ بھی اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اور اس کے ساتھ اس مسئلے کو بھی ایڈ کیجئے کہ نجاست کی جو جگہ ہے، اگر نجاست اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کی طرف آ گئی تو ایسی صورت میں وہاں پہ کوئی آدمی ڈھیلا لگائے تو ڈھیلا لگانے سے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دھونا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ تو جو اس کا معتاد، جو اس کی جگہ ہے، اس نجاست کی جو معتاد عادتاً جو جگہ ہے، اس جگہ سے اگر نجاست تجاوز کر کے اس کے ارد گرد میں پھیل جائے، لگ جائے، تو پھر ڈھیلے سے صفائی نہیں ہوگی، پانی استعمال کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ امید کے مسئلہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں انسان کے جسم سے جو کچھ نکلے، اس کے نکلنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ استنجا کرے، یعنی اس جگہ کو صاف کرے۔ سبیلین سے اگر کوئی چیز نکلے تو اس کی صفائی، اس جگہ کی صفائی کرنا یہ ضروری ہے، اس جگہ کی صفائی کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ انسان کے نجاست کی جگہ سے، انسان کے نجاست کی جگہ سے جہاں سے نجاست کا خروج ہوتا ہے، وہاں معتاد چیزوں کا، یعنی مثال کے طور پر کسی شخص کو پتھری ہے، کسی شخص کو کڈنی سٹون ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، اور پیشاب کے راستے سے کچھ سٹون وغیرہ نکلے، پتھر، کنکر وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز نکلی، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی صفائی اس کو ضروری ہے، لیکن ایک صورت اس کی مستثنا کرتے ہیں، یہ چیز ہوگی نہیں، لیکن چونکہ فقہ کا مسئلہ ہے تو اس کو سمجھ جائیے، جب کبھی کسی کے ساتھ ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ کہا طہارت حاصل کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ جگہ ملوث ہو مانے ناپاکی اس جگہ کو خراب کرے، تب جا کر کے۔ مثال کے طور پہ، اب اس کی مثال جب ہم نے ڈھونڈا، شیخ ابن عثیمین نے ایک مثال دی ہے، کہا کہ ایک آدمی بہت بیمار ہے، پیٹ کے کسی عارضے کے اندر لا قدر اللہ وہ مبتلا ہے، اور مبتلا ہو کر کے جب وہ قضاء حاجت کر رہا ہے تو جیسے بکری وغیرہ کی مینگنی نکلتی ہے سوکھی کا، اس طرح سے وہ مینگنی کر رہا ہے، تو کہا ایسی صورت میں کیا اس کو استنجا لینا ضروری ہے؟ تو حنابلہ کے نزدیک، حنابلہ کہتے ہیں کہ جب اس محل کو نجاست نے ناپاکی نہیں کیا کہ وہ ایک دم سوکھی چیز وہاں سے نکل رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال کرے اور اس کو دھوئے، اس جگہ کو دھوئے یا ڈھیلے کا استعمال کرے، یہ ضروری ہے، کہ بہتر ہے، اچھا ہے اس کے لیے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے یہ کرے۔ لیکن اگر وہ جگہ ناپاکی سے آلودہ نہیں ہوئی ہے تو کچھ علماء، حنابلہ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، استثنائی مسئلہ، جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب اس کے بعد
آداب تخلی بیان کر رہے ہیں. آداب تخلی یعنی خلا میں جانے کے آداب کیا ہیں, کیا آداب ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خلا میں داخل ہو رہا ہے, خلا مانے اگر گھر میں انسان جا رہا ہے تو واش روم آپ کہیے, یا باہر جا رہا ہے تو میدان میں جہاں وہ حاجت اپنی پوری کرتا ہے اس کی بات ہے. تو اگر آدمی ایسے جا رہا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ تقدیم الیسرا, پہلے بائیں پیر کو آگے کرے گا, وہ دائیں پیر کو آگے نہیں کرے گا. یعنی اگر کوئی آدمی واش روم میں داخل ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنا بایاں پیر آگے کرے. تو کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے؟ تو بہت تلاش کرنے کے بعد بھی اس سلسلے میں کوئی حدیث کہیں سے نہیں ملی مجھے, کہیں کوئی حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صراحت کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہو کہ اگر کوئی آدمی واش روم میں جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا بایاں پاؤں آگے کرے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی روایتیں ثابت ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں دایاں پسند تھا, اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنا داہنا پاؤں آگے کرتے, اور جب مسجد سے نکلتے تو اپنا بایاں پیر نکالتے. اور یہ حدیث حسن ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی اچھے جگہ کے اوپر جا رہا ہے, اچھے مقام پہ جا رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ اپنے داہنے پیر کو آگے کرے. اور اسی طرح سے کوئی آدمی کسی اچھی جگہ کو چھوڑ کر کے باہر نکل رہا ہے اور اس سے کمتر جگہ کی طرف آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا بایاں پیر وہ آگے کرے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. تو کہا یہ قاعدہ ہے, یہ قاعدہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مستحب کہنے کے لیے کوئی واضح روایت موجود ہونی چاہیے, مستحب کرنے کے لیے کوئی واضح روایت موجود ہونی چاہیے. لیکن واللہ عالم اس سلسلے میں نص صریح اس مسئلہ کے اوپر نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ واش روم جاتے وقت آدمی اپنا بایاں پیر پہلے داخل کرے یہ مستحب ہے, یہ کہنے کے لیے دلیل نہیں ہے, یہ کہنے کے لیے دلیل نہیں ہے. امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ سمجھ رہے ہوں گے. دلیل نہیں ہے, عمومی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں مسجد سب سے اچھی جگہ ہے تو دایاں پاؤں آنے وقت کیا اور نکلنے وقت بایاں پیر کیا, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بری جگہ ہے تو اس لیے یہاں بایاں پیر آگے کرنی چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح کوئی ایسی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آگے کرتے تھے, اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ملی, کوئی حدیث نہیں ملی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی دلیل دی ہے, اس حدیث سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ دائیں ہاتھ کو طہارت کے لیے جب استعمال نہیں کیا جا سکتا تو آدمی جب واش روم میں داخل ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں پیر کو آگے کرے. واللہ اعلم. لیکن کوئی اگر مستحب کہے, ایسا کرنا مستحب ہے, تو اس کے لیے دلیل نہیں ہے, اس کے لیے دلیل نہیں ہے. اور جتنے علماء کے اقوال کو میں نے دیکھا اور اس کو سرچ کیا اور اس کو تلاشا اور اس کو پڑھا تو کہیں پر کوئی واضح دلیل کسی نے نہیں دی ہے اس عمل کے اوپر. ہاں, ان چیزوں سے استدلال کیا ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب آپ لوگ اس مسئلے میں مزید پڑھ سکتے ہیں, مزید علماء کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن امانت علمی کے طور پر یہ جو بات تھی اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے نا, امانت علمی کے طور پر کہ مستحب اگر آپ کہیے گا کہ مستحب ہے کہ آدمی بایاں پیر واش روم میں جاتے وقت داخل کرے تو کوئی دلیل اگر صریح پوچھ دے آپ سے تو آپ دلیل نہیں دے سکتے ہیں اس کی. ہاں, استیناس کر سکتے ہیں ان روایتوں سے. اسی طرح سے مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وقول بسم اللہ واعوذ باللہ من الخبث والخبائث, من الخبث والخبائث. کہا کہ آداب خلا یا آداب تخلی یا واش روم جانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کا بسم اللہ باہر ہی پڑھے گا, اندر جا کر کے نہیں پڑھے گا,
اور یہ دعا بھی باہر ہی پڑھے گا، ہے نا. اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ دعا زور سے پڑھے گا. یعنی زور سے مانے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے. تو ظاہر آپ زور سے پڑھ رہے تھے تبھی تو سنا انس نے. زور سے مانے بہت زور سے پڑھنے کی سامنے آمنے جو لوگ موجود ہوں تو وہ سنیں. اللہم انی اعوذ بک، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور کہا کہ یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آدمی چونکہ واش روم میں جا کر کے بے لباس ہوتا ہے تو جنات طاق میں ہوتے ہیں کہ کب بنی آدم بے لباس ہو اور ہم اس کے سطر کو دیکھیں. تو اگر آدمی بسم اللہ پڑھ کے گیا تو جناتوں کی نگاہ سے اس کے سطر کی حفاظت ہوگی. اور وہاں جو جناتوں کا مذکر اور مؤنث دونوں کا بسیرا ہے کہ اس کے فتنے سے آدمی محفوظ رہے گا، مامون رہے گا. انشاءاللہ وقت مکمل ہو گیا. کل کے درس میں ہم اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.